السلام علیکم عزیز طلباء، یونٹ نمبر 8 مادے کی حرارتی خصوصیات کے پروگرام نمبر 2 میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کے جو پہلے حصے میں جو اس کا سیلسیس سکیلز کا ٹمپریچرز کا بتایا گیا اس کو آپ نے سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ اس کو ذہن نشین کیا۔ یقیناً آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی کتاب کو ضرور سامنے رکھیں اور پھر ان کو سنیں۔ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ تھارو مطالعہ کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کی پوزیشن پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم آغاز کریں گے اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، یعنی مخصوص حرارتی گنجائش۔ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ کسی شے کی حرارت مخصوصہ حرارت کی وہ مقدار ہے جو اس کے 1 کلو گرام ماس میں 1 کیلون ٹمپریچر کی تبدیلی لانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک جسم کو گرم کرنے پر اس کا ٹمپریچر بڑھتا ہے۔ جسم کے ٹمپریچر میں ہونے والا اضافہ اس کی جذب کردہ حرارت کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے۔ کسی جسم کے ٹمپریچر میں اضافہ ڈیلٹا ٹی یعنی چینج ان ٹائم کے لیے ٹمپریچر کے لیے درکار حرارت ڈیلٹا کیو ریٹ آف چینج جو حرارت جذب کرنے کی مقدار ہے کہ میس ایم کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے، یعنی ڈیلٹا کیو سائن آف پرپورشنلٹی از اکول ٹو ایم انٹو ڈیلٹا ٹی۔ اسی طرح ڈیلٹا کیو از اکول ٹو سی یہاں پہ تناسب کا کانسٹنٹ ہے، سی ایم اسمال ڈیلٹا ٹی۔ اسکرین پہ بھی ہم آپ کو وہ ایکویشن دکھا رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ یہاں پر ڈیلٹا کیو جسم کی جذب کردہ حرارت کی مقدار ہے اور سی تناسب کا کانسٹنٹ ہے۔ اسے مخصوص حرارتی گنجائش یا صرف حرارت مخصوصہ بھی کہتے ہیں۔ کانسٹنٹ سی کو جب ہم ایکویشن کے دوسری طرف لے جائیں یا اس کو ری شفل کریں تو سی از اکول ٹو ڈیلٹا کیو اوور اسمال ایم ڈیلٹا ٹی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس ایکویشن کو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا ایسا ہی یونٹس میں میس ایم کی پیمائش ہمیشہ کلو گرام میں کی جاتی ہے، حرارت ڈیلٹا کیو کی پیمائش جاؤل جے میں کی جاتی ہے، اور ٹمپریچر میں اضافہ جسے ڈیلٹا ٹی ڈفرینس ان ٹمپریچر کو کیلون کے میں ماپا جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایسے یونٹ میں حرارت مخصوصہ کا یونٹ جاؤل پر کلو گرام پر کیلون ہے، یعنی جے کلو گرام -1 کیلون -1، یعنی کہ ان کی پاور -1 ہوگی۔ تو یہ ایسا یونٹ جو ہے امتحان میں بھی اکثر اس حوالے سے ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے۔ پانی کی بڑی مخصوص حرارتی گنجائش کی اہمیت ہے، یعنی کہ واٹر کی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی، پانی کی حرارت مخصوصہ 4200 یعنی 4200 جاؤل پر کلو گرام پر کیلون ہے، اور خشک مٹی کی حرارت مخصوصہ اپروکسیمیٹلی 800 جاؤل پر کلو گرام پر کیلون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یکساں مقدار میں حرارت مہیا کرنے پر خشکی کا ٹمپریچر پانی کے ٹمپریچر کے مقابلے میں زیادہ بڑھتا ہے۔ موسم گرما سے موسم سرما تک سمندر کے نزدیکی علاقوں میں دور کے علاقوں کی نسبت ٹمپریچر میں بہت معمولی نوعیت کی تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی کہ وہ درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے۔ پانی کی حرارت مخصوصہ سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ تھرمل انرجی کی ذخیرہ اندوزی اور ترسیل کے لیے بہت کارآمد ہے۔ گاڑیوں کے کولنگ سسٹم میں غیر ضروری تھرمل انرجی کے اخراج کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے۔ ایک آٹو موبائل کے انجن میں بڑی مقدار میں تھرمل انرجی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر بڑھتا ہے۔ یعنی پٹرول جب جلے گا، پٹرول جلنے کی وجہ سے، ڈیزل یا پٹرول جلنے کی وجہ سے تھرمل انرجی پیدا ہوتی ہے، اور تھرمل انرجی کے ساتھ ہیٹ انرجی بھی، جس سے انجن بہت گرم ہو جاتا ہے۔ اگر آٹو موبائل کے انجن کو ٹھنڈا نہ کیا جائے تو یہ ورک کرنے سے رک سکتا ہے، اور اکثر انجن
سیز ہو جاتا ہے. انجن کے گرد گردش کرتا ہوا پانی، یعنی ریڈیٹر میں اگر آپ ریڈیٹر کو دیکھیں تو ریڈیٹر کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پنکھا بھی نصب ہوتا ہے. تھرموسٹیٹ جو ہے اس کے ٹمپریچر کو ماڈریٹ کرتا ہے. تو پانی اس میں اور کولنٹ اس میں ڈالا ہوتا ہے جو اس کو ٹھنڈا کرتا ہے تاکہ انجن کے ٹمپریچر کو برقرار رکھا جائے. پانی انجن کی غیر ضروری تھرمل انرجی کو جذب کر لیتا ہے اور ریڈیٹر کے ذریعے سے خارج کر دیتا ہے. سینٹرل ہیٹنگ سسٹم میں بھی تھرمل انرجی کو پائپوں کے ذریعے بوائلر سے ریڈیٹر تک لے جانے کے لیے گرم پانی استعمال ہوتا ہے. یہ ریڈیٹر گھروں کے اندر مناسب جگہوں پر لگائے جاتے ہیں جو ہے وہ ریڈیٹر کمرے کو وہ تھرمل انرجی کی وجہ سے کمرے کو گرم کر دیتے ہیں. بڑے بڑے آبی ذخائر جیسا کہ جھیلیں اور سمندر زیادہ حرارتی گنجائش کے باعث نزدیکی علاقوں میں آب و ہوا کو معتدل رکھتے ہیں. حرارتی گنجائش: کسی جسم کی حرارتی گنجائش اس کے ٹمپریچر میں 1 کیلون اضافے کے لیے جذب کرتا تھرمل انرجی کی مقدار ہوتی ہے. کوئی جسم کتنی حرارت جذب کر سکتا ہے، اس بات کا انحصار بہت سے عوامل پر ہوتا ہے. اگر ایک جسم کا ٹمپریچر حرارت کی مقدار ڈیلٹا کیو مہیا کرنے پر ڈیلٹا ٹی کی مقدار سے بڑھتا ہے تو اس کی حرارتی گنجائش ڈیلٹا کیپٹل کیو اوور ڈیلٹا کیپٹل ٹی ہوگی. اس سے پہلے بھی ہم اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ جذب کردہ تھرمل ڈیلٹا کیو انرجی ہے اور ڈیلٹا ٹی ڈفرینس ان ٹمپریچر ہے. تو ڈیلٹا کیو اوور ڈیلٹا ٹی برابر ہوں گے حرارتی گنجائش کے m c ڈیلٹا ٹی اوور ڈیلٹا ٹی، اور جب یہ کینسل ایفیکٹ ہو جائیں گے آپس میں تو پھر حرارتی گنجائش باقی بچ جاتی ہے mc کے برابر. کسی جسم کی حرارتی گنجائش اس جسم کے میس اور اس کی مخصوص حرارتی گنجائش کے حاصل ضرب کے برابر ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر 5 کلو گرام پانی کی حرارتی گنجائش 5 kg ملٹیپلائی بائی 4200 یعنی 4200 جول پر کلو گرام پر کیلون ہو تو اس کو اب ملٹیپلائی کریں تو یہ 21,000 جول پر کیلون ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 21,000 جول کے برابر حرارت 5 کلو گرام پانی کے ٹمپریچر میں 1 کیلون اضافے کے لیے درکار ہے. جتنی کسی شے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حرارتی گنجائش بھی زیادہ ہوتی ہے. حالت کی تبدیلی، چینج آف سٹیٹ: مادے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایسی تبدیلی کے واقع ہونے کے لیے کسی شے کو تھرمل انرجی مہیا کی جاتی ہے یا اس سے خارج کی جاتی ہے. جیسے اگر آپ سالڈ سے ٹھوس برف کو میلٹنگ کریں گے تو وہ میلٹ ہو کر مائع یعنی کہ لیکوڈ بن جائے گی. اس لیکوڈ کو اگر آپ مزید بوائل کریں تو وہ گیشیوس سٹیج میں گیس یعنی آبی بخارات، اگر برف ہے تو وہ پانی، اور پانی کو بوائل کریں گے تو وہ بخارات کی شکل اختیار کر جائے گا یعنی کہ گیشیوس فارم. اس گیشیوس فارم کو کنڈنسیشن کے ذریعے سے اگر اس کے اندر جو حاصل کردہ تھرمل انرجی تھی مائع سے حاصل کردہ تھرمل انرجی سے وہ گیشیوس سٹیٹ میں چلا گیا، اگر اس تھرمل انرجی کو خارج کر دیا جائے تھرو کنڈنسیشن تو وہ گیشیوس سٹیٹ دوبارہ مائع بن جائے گی. پھر اسی مائع کے اندر سے مزید جو تھرمل انرجی اس نے حاصل کی تھی سالڈ سے لیکوڈ میں بننے والے اس کو خارج کر دیا جائے تو وہ پھر مائع ٹھوس شکل میں دوبارہ فریزنگ شکل میں چلی جائے گی. اس سلسلے میں آپ ایک ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس ایکسپیریمنٹ کے مطابق ایک بیکر لیں اور اسے ایک سٹینڈ پر رکھ دیں. بیکر میں برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں اور برف کا ٹمپریچر ماپنے کے لیے بیکر میں ایک تھرمومیٹر لٹکا دیں. اب بیکر کے نیچے ایک برنر رکھیں. برف اور پانی پر مشتمل مکسچر کا ٹمپریچر 0 ڈگری سے نہیں بڑھے گا جب تک کہ ساری برف پگھل نہیں جاتی اور ہم 0 ڈگری پر پانی حاصل نہیں کر لیتے. اگر اس پانی کو مزید گرم کیا جائے
تو اس کا ٹمپریچر 0 ڈگری سے بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے میں برف کا ٹمپریچر 0 سے -30 ڈگری تک بڑھتا ہے۔ جب برف کا ٹمپریچر 0 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو برف اور پانی کا مکسچر اس ٹمپریچر کو قائم رکھتا ہے جب تک کہ ساری برف پگھل نہ جائے۔ پانی کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ 0 ڈگری سے 100 ڈگری کی طرف بڑھتا ہے۔ انرجی کی مہیا کی گئی مقدار پانی کا ٹمپریچر بڑھانے میں استعمال ہوتی ہے۔ 100 ڈگری پر پانی کھولنا شروع ہوتا ہے اور بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں ٹمپریچر 100 ڈگری پر قائم رہتا ہے حتیٰ کہ سارا پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پہ ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ پانی کا جو بھاپ ہے اس کو زیادہ جلاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پانی۔ کھولتا ہوا پانی اتنا شدید نہیں جلاتا جتنا کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو 100 ڈگری سیلسیس پہ جا کے پانی کی جو بوائلنگ پوائنٹ ہے اس کے بعد مزید بوائلنگ ٹمپریچر نہیں بڑھتا، بلکہ وہ جو فالتو حرارتی انرجی ہے وہ آبی بخارات میں منتقل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کھولتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ شدید گرم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، لیٹن ہیٹ آف فیوژن یعنی پگھلاؤ کی مخفی حرارت کسی شے کے یونٹ ماس کو اس کا ٹمپریچر تبدیل کیے بغیر اس کے میلٹنگ پوائنٹ پر ٹھوس سے مائع حالت میں تبدیل کرنے کے لیے درکار تھرمل انرجی کو اس کی پگھلاؤ کی مخفی حرارت کہا جاتا ہے۔ جب کسی ٹھوس شے کو حرارت مہیا کر کے مائع حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس عمل کو میلٹنگ یا فیوژن کہا جاتا ہے۔ جس ٹمپریچر پر کوئی ٹھوس شے پگھلنا شروع ہوتی ہے اسے میلٹنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کسی مائع کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو یہ ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس ٹمپریچر پر کوئی شے مائع حالت سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہوتی ہے وہ اس کا فریزنگ پوائنٹ کہلاتا ہے۔ بوائلنگ پوائنٹ، میلٹنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ کو سمجھیے گا ضرور، اس کو سنیں دوبارہ پھر تاکہ آپ کو میلٹنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ کا پتہ چلے۔ مختلف اشیاء کے میلٹنگ پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں، تاہم کسی شے کا فریزنگ پوائنٹ وہی ہوتا ہے جو اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ عام طور پر مختلف اشیاء کے میلٹنگ پوائنٹس مختلف ہوتے ہیں لیکن کسی شے کا فریزنگ پوائنٹ وہی ہوتا ہے جو اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ برف 0 ڈگری پر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ برف کی پگھلاؤ کی مخفی حرارت 3.36 ملٹیپلائی 10⁵ جول پر کلو گرام پر 1 کلو گرام برف پگھلانے کے لیے ہمیں جو انرجی درکار ہوتی ہے وہ 3.36 ملٹیپلائی 10⁵ جول حرارت درکار ہوتی ہے۔ اس حرارت کو ہم استعمال کرتے ہوئے برف کو پانی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ جو اس سارے پروسیس کو کرنے کے لیے آپ ایک گراف بنائیں، ٹائم گراف بنائیں، اور جو آپ نے ڈیٹا نوٹ کیا اس 0 ڈگری سے 100 ڈگری تک پہنچنے کے لیے، تو اس ڈیٹے کی مدد سے آپ پگھلاؤ کی مخفی حرارت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹمپریچر کو 0 ڈگری سے 100 ڈگری تک بڑھانے کے لیے حرارت جو ڈیلٹا کیو مہیا کی جاتی ہے وہ پانی اس کو جذب کردہ حرارت ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم جو ہے پانی برف کی جو پگھلاؤ ہے اس کی مخفی حرارت ان کے 3.29 ملٹیپلائی 10⁵ جول پر کلو گرام ہے، جبکہ اس کی حقیقی جو ویلیو ہے وہ 3.36 ملٹیپلائی 10⁵ جول پر کلو گرام ہے۔ یہ لانگ کوشچن کے طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال کی کیلکولیشن ہے میتھمیٹیکل، آپ اس کو کر کے تو برف کے پگھلاؤ کی لیٹن ہیٹ آف فیوژن معلوم کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، لیٹن ہیٹ آف ویپورائزیشن کیا ہے؟ حرارت کی وہ مقدار جو کسی مائع کے یونٹ ماس کو اس کے بائلنگ پوائنٹ پر ٹمپریچر میں اضافہ کیے بغیر مکمل طور پر گیس میں تبدیل کرتی ہے وہ ویپورائزیشن کی مخفی حرارت کہلاتی ہے۔ جب کسی مائع کو اس کے بائلنگ پوائنٹ پر حرارت مہیا کی جاتی ہے
تو اس کا ٹمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے. کسی مائع کو اس کے بائلنگ پوائنٹ پر دی جانے والی حرارت اس کے ٹمپریچر میں اضافہ کیے بغیر اس کی حالت کو مائع سے گیس میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی ایچ کیپٹل اسمال وی سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ڈیلٹا کیو کیپٹل کیو وی اوور ایم ہوتا ہے. ڈیلٹا کیو برابر ہے ایم ایچ وی کے. یعنی جب پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ معیاری پریشر پر 0 ڈگری پر کھولتا ہے. اس کا ٹمپریچر 100 ڈگری تک رہتا ہے جب تک کہ یہ مکمل طور پر بھاپ میں تبدیل نہیں ہو جاتا. یعنی اس بات کو پھر سن لیجئے، جب پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ معیاری پریشر پر 100 ڈگری سیلسیس پر کھولتا ہے. اس کا ٹمپریچر 100 ڈگری سیلسیس رہتا ہے جب تک کہ یہ مکمل طور پر بھاپ میں تبدیل نہیں ہو جاتا. اس کی ویپورائزیشن کی مخفی حرارت 2.26 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁶ جول پر کلو گرام ہے. یعنی پانی کے 1 کلو گرام میس کو اس کے بائلنگ پوائنٹ پر مکمل طور پر بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے 2.26 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁶ حرارت درکار ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ کی بک میں ایک ٹیبل ہے، ٹیبل 8.2، اس کے اوپر آپ جو المونیم، کاپر، گولڈ، ہیلیم، لیڈ، مرکری، نائٹروجن، آکسیجن اور پانی کے میلٹنگ پوائنٹس، بوائلنگ پوائنٹس، پگھلاؤ کی مخفی حرارت، لیٹن ہیٹ آف فیوژن اینڈ لیٹن ہیٹ ویپورائزیشن کی مخفی حرارت آپ کلو گرام پر کیلون جول پر کلو گرام میں دیکھ سکتے ہیں اور ڈگری سیلسیس میں بھی اس کو کر سکتے. یہ آپ کو ضرور یاد کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر سے آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں. جیسے پانی کا جو ہے میلٹنگ پوائنٹ 0 ڈگری ہے اور اس کا بائلنگ پوائنٹ یعنی کہ بھاپ جب بنتے ہیں وہ 100 ڈگری سیلسیس ہے. اس کا لیٹن ہیٹ جو ہے 336 کلو کیلون جول پر کلو گرام ہے. اسی طرح اس کا ویپورائزیشن ہیٹ آف مخفی ہیٹ آف ویپوریشن 2260 کیلون جول پر کلو گرام جو ہے وہ کلو جول پر کلو گرام اس کا جو ویپورائزیشن ہے وہ ہے. تو عزیز طلبہ آج کے لیے اتنا ہی. اس کے بعد جو ہے ہم ویپورائزیشن کے اوپر ڈیٹیل بات کریں گے تاکہ جو ہے اس مکمل یونٹ کے حوالے سے آپ کی آگاہی ہو. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ اپنی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے آسان اردو میں اس کو سنیں اور اس کو سننے کے بعد آپ کو جو اہم نکات ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کریں تاکہ آپ کے لیے اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ جو بھی امتحانی پوائنٹ آف ویو سے سوالات بنیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ جو پاسبل کویسچنز جو SLO جیسے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم اس چیپٹر کی جو بیان کردہ ہے یونٹ کے آغاز میں ایک آؤٹ لائن کی شکل میں موجود ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو پاسبل کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس سارے چیپٹر کو سم اپ کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس یونٹ کے پہلے حصے کو دیکھیں گے. انشاءاللہ اس کے تیسرے حصے میں ہم جو ویپورائزیشن کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ بہت اہم جو ہے ٹاپک ہے فزکس کا، اس کو سمجھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، عافیت برکت دے. بہت شکریہ. السلام علیکم.